قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ایک اللہ والے کو ایک بادشاہ نے کہا کہ میرا کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ کڑھائی لاؤ، اس میں تیل ڈالو اور اس کو ڈالو اس کے اندر۔ اب جب کڑھائی آئی، تیل اس میں گرم کیا گیا تو وہ اللہ والا دیکھ کے رونے جب لگے تو بادشاہ نے کہا دیکھو ڈر گیا، اس کو لہذا چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رویا، میں اس وجہ سے رویا ہوں کہ اللہ نے صرف ایک جان دی ہے مجھے، اور اگر میری اتنی جانیں ہوتی میں ساری اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ ایک جان اللہ تو نے صرف دی ہے۔ تو غمی خوشی ہر چیز میں وہ اللہ کو جب یاد کرتا ہے تو پھر اس کا دل بھی بنتا ہے۔ تو یہ کبھی بیٹھ کے ہم اس کی تفسیر پڑھیں۔ میں نے کہا سائنسدان مسلمان ہو گئے اس آیت کو پڑھ کے۔ انسان اپنی تخلیق پہ ذرا صرف غور کرے کہ میں پیدا کیسے ہوا ہوں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ جب آپ کا آج سوٹڈ بوٹڈ ہم بن گئے، ایک وقت تھا ہم کچھ نہیں جانتے تھے، پانی پینے کے محتاج تھے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ ماں کے پیٹ سے تم آئے جب کچھ بھی تمہیں پتہ نہیں تھا، رو کے ماں کو آواز دیتے تھے، ماں تمہیں سب کچھ دیتی تھی۔ آج تمہیں فائنینس کا پتہ چل گیا، تمہیں اکانومی کا پتہ چل گیا، سائنس، اور پھر تم تکبر کرتے ہو۔ کبھی اپنی تخلیق پہ تو غور کرو کہ تم آئے کیسے ہو، کس پروسیس سے میں نے تمہیں گزارا ہے۔ جب تخلیق کو وہ سوچے گا، پھر اس کو موت کا، پھر اللہ نے جیسے کہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ تم نے مرنا ہے ایک دن، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو میری حقیقت ہے کہ میں ایسے ہی چوڑا کس وجہ سے ہو رہا ہوں، میں کس لیے تکبر کر رہا ہوں، میں نے تو مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، آج نام و نشان نہیں ہے، اور پھر اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، اور وہاں ایک ایک چیز کا ہر برابری کا میں حساب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، اور مرنے سے پہلے اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ میں اکثر آپ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم آج دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام جو کیا جاتا ہے اس کے اندر 100 میں سے 2-3 بندے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں، باقی ساری دنیا کی گپیں ہوتی ہیں، ساری دنیا کی گپیں ہوتی ہیں، کھانا پینا چلتا ہے، بس یہ کام ہے رہے۔ اب تو کھانے پینے کے اللہ معاف کرے ایسے ایسے اب تو کارڈ آ گئے ہیں، میت کے کارڈ بن گئے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اب تو ملک میں اسپیشل کھانے چلتے ہیں، بریانیاں چلتی ہیں، آرڈرز ہوتے ہیں۔ وہ میت کے لیے آئے ہو یا کسی کی شادی کے لیے آئے ہو؟ ایسے ایسے کام ہو گئے ہیں ابھی تو۔ آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کھانے پینے کے اندر لڑائی کی جاتی ہے۔ مجھے بوٹی نہیں ملی، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے ساتھ کولڈ ڈرنک نہیں ملا۔ کراچی کے ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں کہ کراچی کا کیا حال ہے، کہ کیا کراچی پورا پاکستان ہے لیکن ادھر بھی ایک یہ سسٹم چلا ہوا ہے کہ میت پہ، میں اگلے دن ہی ایک سن رہا تھا کہ میت پہ گئے تو ماں کہتی ہے کہ جی میرے بچے جو ہیں وہ روٹی سالن نہیں کھاتے، ان کو میکڈونلڈ منگا کے دو، KFC منگا کے دو۔ دعائیں بھی چل رہی ہیں، بعد ڈیلیوری والا KFC بھی لے کے آ رہا ہے، یہ میت کی دعا ہو رہی ہے، اور عورتیں وہاں جا کے رشتے تلاش کرتی ہیں۔ دعا میں چونکہ سب آتے ہیں تعزیت کے لیے، تو بعض عورتیں اس کے اندر لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا رشتہ کروایا جائے اپنے بچوں کا۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر بھی اگر ہم جب جاتے ہیں تو موت، مقصد ہی تعزیت کا یہی ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو نا، کہ ایک وقت آئے گا۔ میں نے بھی یہ میسیجز دنیا میں آج جو چل رہے ہیں کہ فلاں چلا، میرا نام کا بھی میسیج آئے گا، میرے نام کا بھی ایک دن اعلان ہوگا۔ میں جیسے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کہہ رہا تھا کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار بیچارہ چلا گیا، یہ ہے وہ ہے،
بس اس کی زندگی اتنی لکھی تھی. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک دن میں نے بھی اسی پھٹے کے اوپر پڑا ہونا ہے اسی طرح, میں کچھ نہیں کر سکوں گا. تو جب اپنی تخلیق کو سوچو گے تو تخلیق کے بعد فوراً تمہیں اپنی موت کا آئے گا کہ میں نے مرنا ہے ایک دن. تو دعاؤں میں جب جاتے ہو تو صحیح معنوں میں دعا کر کے اپنا کام کر کے نکل جایا کرو. وہاں بیٹھ کے گپیں لگانا, یہ میں اس مسئلے میں نہیں آتا کہ یہ فتویٰ کیا ہے کہ یہ جائز بھی ہے نہیں جائز ہے, وہ آپ سب, جیسے میں نے کہا نا, دل سب سے بڑا مفتی ہے. آپ کے دل کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, غلط ہے غلط نہیں ہے. کسی مولوی سے آپ جا کے چاہے فتویٰ بھی لو, آپ کے دل میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے, تو بس غلط ہے پھر.